متى ترانا ونراك متى ترانا. حاصل ہو جائے ان کی شناخت حاصل ہو جائے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ ذرا یہ محسوس کرائیں گے کہ آپ کو ان کی شناخت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جو لوگ کل کے درس میں تھے، کلی طبیعی کیا چیز ہے، کلی منطقی سے کیا مراد ہے، اور عقلی سے کیا مراد ہے، ان تینوں اصطلاحوں کا جو ہم نے کل تعارف کیا ہے. تو درس کی تقریر اور تشریحی کال بیان ہو چکی ہے. آج مصنف کی عبارت کا ترجمہ اور تطبیق یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور اس دوران پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر تشریح کر دیں گے. کہاں سے ہے؟ قولہ، مصنف کا قول مفہوم الکلی. اے ما یطلق علیہ لفظ الکلی، وہ معنی، ما سے مراد معنی ہے، وہ معنی یطلق علیہ جس معنی پر اطلاق کیا جاتا ہے. کیا چیز؟ لفظ الکلی. کاف لام یہ جو لفظ کلی ہے، جس معنی پر اس لفظ کلی کا اطلاق کیا جاتا ہے. علیکم السلام. اب یعنی کے ساتھ بریکٹ کے اندر اس معنی کو بیان کرتا ہے کہ بھئی وہ معنی ہے کیا جس پر آپ لفظ کلی بولتے ہو. کہتے وہ معنی ہے المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، ایسا مفہوم جو کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، عقل منع نہ کرے کثیرین پر صادق آنے سے. یہ بریکٹ کے اندر کیا ہے؟ وہ معنی ہے جس معنی پر لفظ کلی کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دو چیزیں سمجھ آ گئیں آپ کو، لفظ کلی اور جس معنی کے لیے اس لفظ کلی کو وضع کیا گیا ہے، جس معنی پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ لفظ بولو تو آپ کے ذہن میں جو معنی اور مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے. لفظ کلی جب بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایسا مفہوم جو کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ معنی ہے لفظ کلی کا. مصنف کہتا ہے یسمى کلیا منطقیا، یہ لفظ کلی کا جو معنی ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے لأن المنطقی یقصد من الکلی ھذا المعنی، کہ علماء منطق جب لفظ کلی بولتے ہیں تو اس وقت وہ یہی معنی ان کا مقصود ہوتا ہے. قصد یعنی مقصود ہوتا ہے. یہی معنی وہ لفظ کلی بول کے یہی معنی مراد لیتے ہیں. تو لفظ کلی سے پھر اس لفظ کلی کو جب منطقی لفظ کلی سے یہ معنی مراد لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ کلی منطقی. نسبت دے دی علماء منطق کی طرف، چونکہ لفظ کلی سے یہ معنی مراد لینا ان کی اصطلاح کے اندر ہے. اچھا. قولہ، مصنف کا قول و معروضہ، معروضہ کی جگہ پہ آپ موضوعہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ لفظ کلی جو ہے اس کا پھر آگے جو موضوع ہے یہ محمول ہو جائے گا، تو اس کا پھر آگے جو موضوع ہے قضیہ بناؤ تو کیسے بنے گا؟
الانسان کلیون، ٹھیک ہے، کلیون معمول ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع جو ہوتا ہے معروض ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، مصداق ہوتا ہے، جو نام دے لو، ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کتابوں میں نہیں ہوتے لیکن نچوڑ ہوتا ہے گفتگو کا۔ ہر موضوع کیا ہوتا ہے؟ اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے۔ ہر موضوع اپنے محمول کا معروض ہوتا ہے۔ ہر موضوع اپنے محمول کا موصوف ہوتا ہے، کیونکہ محمول اس کی صفت ہوتی ہے، موضوع کے ساتھ اس کا قیام ہوتا ہے، تو یہ موضوع کیا ہو جائے گا اس کے لیے؟ موصوف ہو جائے گا۔ معروض کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ صفت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ آ کے عارض ہوتی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا معروض ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ محمول کلیات ذاتیہ میں سے ہے تو پھر آپ اس کو معروض نہیں کہو گے، اس کو صرف موضوع یا مصداق کہو گے۔ وَمَعْرُوضُهُ، اور اس لفظ کلی کا جو معروض ہے، لفظ کلی کا جو موضوع ہے۔ اچھا، اب آئے کے ساتھ وضاحت دیتا ہے بھی اس کا معروض کیا ہوتا ہے؟ ما یصدق علیہ ھذا المفہوم، یہ مفہوم، لفظ کلی سے جو مفہوم معنی آپ سمجھتے ہو، لفظ کلی کا معنی اور مفہوم جس پہ صادق آتا ہے، تو جس پر لفظ کلی کا معنی اور مفہوم صادق آئے گا وہ اس لفظ کلی کے معنی مفہوم کا کیا ہو جائے گا؟ مصداق۔ یصدق سے کیا نکلے گا؟ دھیان دو یا لفظ ما یصدق علیہ، جس پر صادق آئے، کون صادق آئے؟ لفظ کلی کا مفہوم صادق آئے، تو یہ لفظ کلی کا مفہوم تو ہو گیا صادق آنے والا، جس پر صادق آئے گا وہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ مصداق۔ اب مثال دیتا ہے کہ لفظ کلی جو ہے کس شے پہ صادق آتا ہے، کہ اس لفظ کلی کا آگے مصداق کیا ہے؟ کہتے ہیں کل انسان ہے، جیسا کہ لفظ انسان لے لو، لفظ راجل لے لو، ٹھیک، تو انسان، ناطق، حیوان، راجل، عالم، یہ سارے کیا ہیں؟ لفظ کلی جن پہ صادق آتا ہے۔ لفظ کلی راجل پہ صادق آتا ہے، عالم پہ، انسان پہ، حیوان پہ، ناطق پہ، ان پہ لفظ کلی صادق آتا ہے یا جزئی صادق آتا ہے؟ کلی صادق آتا ہے۔ تو ایک ہو گیا لفظ کلی کا معنی، اور یہ ہو گئے مصداق اس لفظ کلی کے معنی کے۔ اچھا، کل انسان والحیوان، اچھا، یسمى کلیان طبیعیان، جو کلی منطقی کا معروض ہے، کلی منطقی کا موضوع ہے، کلی منطقی کا مصداق ہے۔ لفظ بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوچ میرے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ اچھا، تو کاف لام یہ لفظ ہے لفظ کلی، اس لفظ کلی کا جو آپ کے ذہن میں مفہوم ہے، اس مفہوم کو کیا چاہیے؟ مصداق چاہیے جس پہ یہ صادق آئے۔ تو لفظ کلی کے مفہوم کا جو مصداق ہے، جو اس کے مفہوم کا موضوع ہے، جو اس کے مفہوم کا معروض ہے، اس معروض کو، اس مصداق کو، اس موضوع کو یسمى کلیان طبیعیان، اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے مصنف کی عبارت کی تطبیق دینی ہے، تشریح کل دے چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری تشریح زیادہ سلیس ہے مصنف کی عبارت سے، اور ضرورت ہے اسی بات کی۔ اب متن میں اتنی تشریح نہیں ہوتی، متن میں عبارت جامع ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، تشریح دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تشریح اور اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا وہ ہمارا فرض تھا، ہم نے وہ کل بیان کر دیا ہے۔ اب اس کی عبارت
جو ہے اسی کے اندر ہی آپ کو مطلب کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس کو میں زیادہ کھولوں گا تو پھر تشریح ہو جائے گی، اور تشریح جو ہے وہ تکرار ہو جائے گی، کیونکہ تشریح کل گزر چکی ہے، تو تکرار نہیں کرنا میں نے، تو مطلب کو مصنف کی عبارت کے اندر ہی رہ کر سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر ذہن میں کل والی تقریر موجود ہے تو اس کی روشنی میں ان الفاظ کے معانی کو پھر جگہ دو ذہن میں، ٹھیک ہے۔ یسمى کلیان طبیعیان، تو لفظ کلی کے مفہوم کا جو مصداق ہے اس مصداق کو کیا کہتے ہیں؟ کلی طبیعی کہتے ہیں۔ اچھا، اب وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لے وجود ہی فی الطبائع، طبائع جمع ہے طبیعت کی، اور اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ الحقائق الخارجیہ، ٹھیک ہے۔ الحقائق الخارجیہ کو کیا بولتے ہیں؟ طبائع، ما وراء الطبیعت، ما وراء الحقائق، یہ ایک فلسفے کے اندر اصطلاح آتی ہے، قسمت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، ما وراء الطبیعت یعنی ما وراء الحقائق۔ اچھا، تو یہ اس کا نام ہم نے کلی طبی اس لیے رکھا ہے لے وجود ہی، کیونکہ یہ والی کلی وجود رکھتی ہے، کہاں رکھتی ہے وجود؟ فی الطبائع، اب طبائع کا لفظ ہٹا دو، فی الحقائق الخارجیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کا نام کلی حقیقی بھی رکھ سکتے ہیں پھر، لیکن حقیقی کا لفظ بولا جاتا ہے چونکہ فرضی کے مقابلے میں، فرضی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مصداق نہ ہو، حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مصداق ہو، تو پھر حقیقی کی تعبیر فرضی کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے ذہن میں معنی آپ کے اور مشتبہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پھر لفظ حقیقی کی بجائے کیا لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے؟ طبیعی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی فی الخارج، فی الخارج کا کس کی تشریح دے رہا ہے؟ فی الطبائع کی، احسن، تو چونکہ طبائع کہاں ہوتی ہیں؟ خارج میں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو آپ نے یہ کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ کلی طبیعی جو ہے وہ خارج میں وجود رکھتی ہے؟ کہتے ہیں الا ما، اس دلیل کی بنیاد بھی ہم نے کہہ دیا ہے، سیجیو، جو کہ بعد میں آ رہی ہے، آنے والی دلیل کی روشنی میں۔ اچھا، تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں آپ کو، کاف لام یہ ہے لفظ کلی، اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، پھر اس کے معنی مفہوم کا ایک مصداق ہے جس پر یہ صادق آتا ہے، یہ محمول بنتا ہے، وہ اس کے لیے موضوع بنتا ہے۔ جو لفظ کلی کا معنی اور مفہوم ہے اس کو کہتے ہیں کلی منطقی، اس کا آگے جو مصداق ہے اسے کہتے ہیں کلی طبیعی۔ اب محمول موضوع، صادق اور مصداق، یہ صادق ہو گیا نا، وہ اس کا مصداق ہو گیا، اب دونوں کا مجموعہ لے لو، من حیث المرکب، صفت اور موصوف کا مرکب، موضوع اور محمول کا مرکب، یہ جو مرکب ہے کہتے ہیں من حیث المرکب والمجموع من حاذ العارض والمعروض، یعنی من حاذ العارض یعنی محمول ہے، والمعروض، یہاں عارض کا ترجمہ آپ وہ منطق والا کلی عرضی نہیں کریں گے، یہاں عارض کا ترجمہ آپ محمول سے کریں گے تاکہ شامل ہو جائے ذاتیات کو بھی عرضیات کو بھی۔ اگر عارض کا ترجمہ آپ عرضی بندے مقابل ذاتی والا کریں گے تو پھر کلیات ذاتیہ کوئی شامل نہیں ہو سکے گا، یہاں عارض کا کیا ترجمہ کریں گے؟ محمول، یہ محمول اور معروض یعنی اس کا جو موضوع ہے، ان دونوں کا جو مرکب اور مجموع ہے، کل انسان الکلی، جیسے کہ آپ لفظ انسان کے ساتھ اس کی کلیت کی صفت کو ملا دو، والحیوان الکلی، حیوان اور حیوان کی آگے جو کلیت کی صفت ہے، صفت موصوف، دونوں کو ملا دو، یسمى، اس مرکب کا نام کیا ہے؟ کلیان عقلیان۔ اچھا، اب عقلی کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اذ لا وجود له الا فی العقل، کیونکہ اس مرکب کے درمیان ترکیب عقل نے دی ہے، اس موضوع اور محمول کے درمیان تعلیف عقل نے دی ہے، تو پھر اس مرکب کا وجود کہاں ہے؟ عالم عقل میں ہے۔ یہ قضیہ کہاں وجود رکھتا ہے؟ یہ صفت موصوف کا مرکب کہاں وجود رکھتا ہے؟ عالم عقل میں وجود رکھتا ہے، اس لیے
اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے کلی عقلی۔ قولہ مصنف کا قول، وَكَذَا الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ، انواع خمسہ کیا ہیں؟ یعنی کلیات خمسی، جنس، فاصل، نوع، خاصہ اور عرض عام۔ کہتے ہیں یہ جو تین اصطلاحیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں، کون سی؟ کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی، یہ تین اصطلاحیں آپ کلیات خمسہ کے اندر بھی جاری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب وہاں جاری کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نوع منطقی، نوع طبیعی، نوع عقلی۔ پھر جنس میں آ جاؤ، جنس الانسان نوع، انسان کا مفہوم نوع طبیعی، نوع اس لفظ کا مفہوم نوع منطقی، دونوں کا مجموعہ نوع عقلی۔ حیوان میں آ جاؤ، حیوان کا مفہوم جنس طبیعی، جنسن اس لفظ کا مفہوم جنس منطقی، دونوں کا مجموعہ جنس عقلی۔ ناطق، لفظ ناطق کا مفہوم فاصل طبیعی، فاصل اس لفظ فاصل فی صاد لام، اس کا مفہوم فاصل منطقی، دونوں کا مجموعہ فاصل عقلی، ٹھیک ہے جی؟ زاہق کا مفہوم خاصہ طبیعی، خاصاتن یا عرض خاص، عرض خاص اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ خاصہ منطقی، دونوں کا مجموعہ خاصہ عقلی۔ معاشیون اس کا مفہوم عرض عام طبیعی، الارض العام اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ عرض عام المنطقی، دونوں کا مجموعہ عرض عام العقلی۔ تو کہتے ہیں یہ تین اصطلاحیں آپ کلیات خمسہ کے اندر بھی جاری کر سکتے ہو۔ صرف کلیات خمسہ ہی نہیں بلکہ آپ لفظ جزئی کے اندر بھی جاری کر سکتے ہو۔ زائدن، لفظ زائد کا جو ذہن میں آپ کے مفہوم ہے وہ مفہوم کہلائے گا جزئی طبیعی۔ الجزیو یا جزیون، لفظ جزئی جیم زے حمزہ، یہ جزئیون اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ جزئی منطقی، دونوں کا مجموع جزئی عقلی۔ منظر بنائے ذہن میں؟ نہیں بنائے؟ وَقَضَاءَ الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ، جس طرح ہم نے یہ طبیعی، منطقی اور عقلی یہ تین اصطلاحیں لفظ کلی کے اندر بیان کی ہیں، یہی تین اصطلاحیں لفظ جزئی کے اندر بھی جاری ہو سکتی ہیں، یہی تین اصطلاحیں قضاء فی الانواع الخمسہ کلیات خمسہ کے اندر بھی جاری ہو سکتی ہیں۔ یعنی کما ان الکلی یعنی جس طرح کہ لفظ کلی جو ہے قد یکون منطقیان و طبیعیان و عقلیان، یہ تین اصطلاحیں لفظ کلی کے اندر جاری ہوتی ہیں، کذالک الانواع الخمسہ، تو باقی جو پانچ کلیات ہیں ان کے اندر بھی یہ تینوں اصطلاحیں جاری ہو سکتی ہیں۔ الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام یجری فی کل منها هذه الاعتبارات الثلاثہ، یہ تینوں اعتبارات یا یہ تینوں اصطلاحیں کلیات خمسہ کے اندر بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں مثال کے طور میں آپ کو کہتا ہوں مفہوم النوع، مفہوم النوع یعنی لفظ نوع کا جو مفہوم ہے، لفظ نوع جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا لفظ نوع کا جو معنی اہل منطق مراد لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الکلیو المقول علی کثیرین متفقین بالحقیقت فی جواب ما ہوا، یہی معنی ہے نا لفظ نوع کا۔ تو لفظ نوع کا جو معنی ہے اس کا نام ہے یسمى نوعا منطقیا و معروضہ یعنی موضوعہ یعنی مصداقہ، اور لفظ نوع پھر جس پہ آگے جا کے صادق آتا ہے، مثلا الانسان والفرس، انسان نوع ہے، فرس نوع ہے، تو انسان کا مفہوم، فرس کا مفہوم جو ہے یہ ایک معروض ہے، کس کے لیے؟ لفظ نوع کے لیے، موضوع ہے لفظ نوع کے لیے، مصداق ہے لفظ نوع کے مفہوم کے لیے۔ اچھا، تو اس کا نام جو ہے انسان اور فرس کا جو مفہوم ہے اس کا نام رکھا جائے گا نوعا طبیعیاً و مجموع العارض والمعروض،
व मजमू नौ एल मंतकी व नौ एल तबीई, नौ तबीई और नौ मंतकी का जो मजमू है उसका नाम रखेंगे नौ अन अकलियन। व अला हाजा, हमने आपको एक नमूने के तौर पे मिसाल दे दी है, फकिस अल बवाकी, बवाकी यानी बाकी जो चार कुलियात हैं उनका आप क्यास इसी पे करते हुए आप तीनों इस्लाहें उनके अंदर जारी कर सकते हो। बल एतबारात अस्सलास, भाई सिर्फ कुलियात के अंदर ही नहीं, ये तीनों एतबार ताजरी फिल जुजी ऐजान, लफ्ज जुजी जो कि कुल्ली का कसीम है, याद है अल मफहूम यान कासमो इलल जुजी वाल कुल्ली, जो जुजी कुली का कसीम है, उस जुजी के अंदर भी ये तीनों इस्लाहें ऐज़न जारी हो सकते हैं। ऐज़न यानी जिस तरह लफ्ज़ कुली में जारी होती हैं, ऐज़न लफ्ज़ जुजी के अंदर भी ये तीनों इस्लाहें जारी हो सकती हैं। फैज़ा कुल ज़ायद जुज़ियुन, तो यहाँ पर एक आपके पास लफ्ज़ ज़ायद है, एक आपके पास लफ्ज़ जुज़ी है। लफ्ज़ जुज़ी का आपके जहन में जो मफ़हूम है उस मफ़हूम को हम कहेंगे जुज़ी मंतकी। लफ्ज़ ज़ायद का आपके जहन में जो मफ़हूम है उस मफ़हूम को हम कहेंगे जुज़ी तबीई। फमफ़हूम जुज़ी यानी लफ्ज़ जुज़ी का जो मफ़हूम है, आनी के साथ फिर बरा कर देता है कि वो क्या है लफ्ज़ जुज़ी का मफ़हूम, मा यमनउ फ़र्ज़ु सिद्क़िही अला कसीरिन, ममनू है, कसीरिन पे सादिकाना अक्ल की नज़र में ममनू है। ये माना और मफ़हूम है किसका, ज़ैद का, ज़ैद का नहीं भाई, लफ्ज़ जुज़ी का। कसीरीन पे सादिक आने की सलाहियत नहीं रखता, ये हमने माना और मफहूम लफ्ज़ ज़ैद का नहीं किया है, ये माना मफहूम हमने लफ्ज़ जुज़ी का किया है। तो लफ्ज़ जुज़ी के मिस्दाक में और लफ्ज़ जुज़ी के मफहूम में फ़र्क करो। हमारे पास दो चीज़ें हैं, लफ्ज़ जुज़ी का एक मफहूम है और वो क्या है कि कसीरीन पे सादिक आने की सलाहियत ना हो, ये मफहूम है लफ्ज़ जुज़ी का। फिर एक इसका मिस्दाक है और वो क्या है, लफ्ज़ ज़ाहिद का जो ज़हन में आपके मफहूम है वो मिस्दाक है इस लफ्ज़ जुज़ी के मफहूम का। तो जुज़ी के मफहूम में और जुज़ी के मिस्दाक में फ़र्क करो। जुज़ी के मफहूम को आप कहेंगे जुज़ी मंतकी, इसके मिस्दाक को क्या कहोगे, जुज़ी तबीई। व मारूज़ हो आनी ज़ैदान, ज़ैद का आपके जहन में जो मफहूम है युसम्मा जुज़िअन तबीयन व मजमूउल आरिज़ वल मारूज़ यानी मजमूउल मौज़ूअ वल महमूल आनी ज़ैदन अल जुज़ी, ज़ैद जो कि मुत्तसिफ़ है जुज़ियत की सिफत से, जुज़िअन अक्लियन, इसका नाम जुज़ी अक्ली है। ये है जी तुम्हारे कल का दर्स, तदबीक तर्जुमा आप तक पहुँच गया है। सवाल यह है कि कल की तशरीह समझ आई है या नहीं आई। अगर समझ नहीं आई तो अगली बहस आपको समझ नहीं आएगी। मेहदी हसन आज जो है वो पिछले दर्स में नहीं था तो हो सकता है मुश्किल बने। कुछ वहाँ करो, कल का दर्स कितनी फीसद आपको समझ आया है, ताकि उसकी रोशनी में अगली बहस का आगाज़ किया जाए। खान कितनी फीसद समझ आया है कल का दर्स? तकरीबन 70%। जरिए लबास 60%। मशकूर 50 से कम है, 50 हाफ आपसे समझा गया फुल फुल तो 80% है। मलिक साहब नहीं मुकम्मल है, कंप्लीट। तो तकरीबन 50% आप एवरेज फिर निकालो तो 50 बनेगी, क्योंकि हमारा जो कानून है तालीम का 33% से हम शुरू करते हैं। ऐसे है, हद अकल को म्यार बनाया जाता है। अगर पास होने का म्यार हद अक्सर को बना दो तो फिर अक्सरियत पास होने की, फेल होने वालों को आएगी। इसलिए पास होने का म्यार हद अकल होता है, हद अक्सर नहीं होता। खैर, तो फिर ये लकी चांस है मेहदी हसन के लिए, रिपीट करेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। और रिपीट करने लगा हूँ, अगली बहस मेरी सारी ज़ाया आ जाएगी अगर ये आपको 80% तक समझ ना आई तो इसको 80% ले आओ, कवर करो फ़ैन को, फ़ैन का लेवल ऊपर ले आओ, ताकि फिर अगली बहस में समझा सकूँ। तो अगली बहस मैं अभी शुरू नहीं करने लगा हूँ, अभी हम कल वाले दर्स की जो तशरीह है उसी को मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है जी।
قانون یہ ہے کہ ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس قانون کی روشنی میں ہم نے 2 قضیے بنائے ہیں. پہلا قضیہ کیا ہے؟ الجدار ابیض. ٹھیک ہے. دوسرا قضیہ ہم نے بنایا ہے الانسان کلی. ٹھیک ہے. قانون یہ ہے کہ ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے. تو اس قانون کی روشنی میں پہلا قضیہ کیا ہے؟ الجدار ابیض. موضوع کیا ہے؟ الجدار. محمول کیا ہے؟ ابیض. سوال یہ ہے کہ اب ہمارے پاس الجدار جو کہ موضوع ہے، تو جو فرمائیے الجدار جو کہ موضوع ہے، الجدار کا ہمارے ذہن میں ایک معنی اور مفہوم ہے. لفظ جدار بولو، ذہن میں کوئی معنی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آ جاتا ہے. اور الجدار کا ایک مصداق ہے، وہ خارج میں ہے، جس کا میں اس وقت سہارا لے کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. مسافر کے لیے دیوار کا سہارا کافی ہوتا ہے. یہ دیوار، یہ کیا ہے؟ یہ الجدار کا مفہوم نہیں، یہ الجدار کا مصداق ہے. مفہوم کہاں ہے؟ اس لفظ کو سننے سے، بولنے سے ذہن میں جو معنی آیا ہے، وہ ذہن والا معنی اس لفظ کا مفہوم ہے. مفہوم کہاں ہے الجدار کا؟ ذہن میں. مصداق کہاں ہے جدار کا؟ خارج میں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ قضیہ سائڈ پہ رکھو، دوسرا والا قضیہ لے آؤ. الانسان کلی. قضیہ ٹھیک ہے یا کاذب ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، موضوع کیا ہے؟ الانسان. محمول کیا ہے؟ کلی. اچھا، تو اب الانسان، اس کا بھی ذہن میں ایک مفہوم ہے، جس کے معنی کے لیے لفظ انسان کو وضع کیا گیا ہے. دیکھ سے اٹھا کے دیکھو تو لفظ انسان کو کوئی معنی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی لغوی معنی، کوئی منطقی معنی اس کا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہے. تو لفظ انسان کا ایک معنی ہے، وہ ہے اس کا مفہوم، جو کہ کہاں ہے؟ آپ کے عالم ذہن میں. لفظ انسان کا ایک ہے مصداق، اور وہ کون ہے؟ آپ ہیں، زید ہے، خالد ہے، الی آخری. یہ لوگ جو خارج میں بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے، یہ لوگ کیا ہیں؟ مصداق ہیں. کس کے لیے؟ لفظ. یہ مفہوم ہے. یہ لوگ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں، یہ لفظ انسان کے مصداق ہیں. مصداق اور چیز ہے، مفہوم اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیم تحلیل ہم نے الجدار ابیض میں دی ہے، سیم تحلیل الانسان کلیوں میں دی ہے. اب ان دونوں قضیوں میں فرق کیا ہے؟ فرق آپ کو پتہ چلے گا اس قانون کی روشنی میں. کیا قانون دیا ہم نے؟ ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آؤ، جب ہم کہتے ہیں الجدار ابیض، تو ابیض میں یہ محمول جو ہے الجدار کے مفہوم کی طرف جا رہا ہے، یعنی الجدار کے ذہن میں جو الجدار کا مفہوم ہے، اس مفہوم کو آپ نے ابیض کہا ہے، یا الجدار کا جو خارج میں مصداق ہے اس کو ابیض کہا ہے؟ تمہاری تحلیل ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ خارجی مصداق کو تم نے ابیض کہا ہے. الجدار کا جو ذہن میں مفہوم ہے اس کو ابیض نہیں کہہ رہے ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمول کدھر پلٹ رہا ہے؟ لفظ کے مصداق کی طرف، نہ کہ لفظ کے مفہوم کی طرف. ٹھیک ہے؟ یہ محمول کدھر جا رہا ہے؟ موضوع کے مصداق کی طرف، نہ کہ موضوع کے مفہوم کی طرف. اچھا، اب آ جاؤ. الانسان کلیون. کلیون محمول ہے، الانسان موضوع ہے. اب سب وہی سیم سوال کروں گا. یہ محمول الانسان کے مفہوم کی طرف جا رہا ہے،
یا اس کے خارجی مصداق کی طرف جا رہا ہے؟ کیا ججمنٹ ہے تمہاری؟ آل انسانو کلیون، تو آپ نے کلیون کس کو کہا ہے؟ انسان کے مفہوم کو یا انسان کے مصداق کو؟ یہ جو زائد ہے خالد ہے یہ لوگ جو چلتے پھرتے ہیں ان لوگوں کو تم نے کہا ہے کلیون، کس کو کہا ہے؟ مفہوم کو۔ تو اس کا مطلب ہے دو قضیے ہیں، ایک قضیے میں محمول جو ہے موضوع کے مصداق کی طرف جا رہا ہے، دوسری مثال میں محمول موضوع کے مفہوم کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ قانون کیا ہے؟ ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے۔ تو پھر اب بات کلیئر ہو جائے گی۔ آل جدار و ابیض، ابیض کا مصداق جدار ہے، جدار کا خارجی مصداق جو ہے وہ ابیض کا مصداق ہے، جو جدار کا مفہوم ہے وہ ابیض کا مصداق نہیں ہے۔ آل انسان و کلیون، کلیون کا جو مصداق ہے وہ آل انسان کا جو خارجی مصداق ہے وہ لفظ کلیون کا مصداق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو خارج میں زائد ہے وہ لفظ کلیون کا مصداق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلیون کا جو محمول ہے یہ انسان کے خارجی مصداق کی طرف نہیں جا رہا۔ کہاں جا رہا ہے؟ انسان کے مفہوم کی طرف جا رہا ہے۔ جب مفہوم کی طرف جا رہا ہے تو پھر لفظ کلیون کا مصداق کون ہوگا؟ انسان کا جو ذہن میں مفہوم ہے وہ مصداق ہوگا، کس کا؟ کلیون کا۔ ٹھیک ہے؟ تو محمول موضوع کے مفہوم کی طرف جا رہا ہے تو پھر موضوع کا مفہوم مصداق کہلائے گا محمول کا۔ محمول موضوع کے خارجی مصداق کی طرف جا رہا ہے تو پھر موضوع کا خارجی مصداق کہلائے گا محمول کا۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ اچھا، اگر محمول موضوع کے خارجی مصداق کی طرف جا رہا ہو اسے کہتے ہیں قضیہ خارجیہ۔ قضیہ خارجیہ سائڈ پہ رکھو، یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے۔ ہماری بحث کا موضوع کون ہے؟ دوسری مثال جس میں محمول کدھر جا رہا ہے؟ موضوع کے مفہوم کی طرف۔ ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے، تو اس قانون کی بنا پہ پھر جب محمول موضوع کے مفہوم کی طرف جائے گا تو پھر موضوع کا جو مفہوم ہے وہ مصداق ہو جائے گا۔ کس کا مصداق ہو جائے گا؟ محمول کا۔ تو الانسانو کلیون، کلیون کا مصداق کون ہے؟ الانسانوں کا جو ذہن میں مفہوم ہے وہ مصداق ہے کس کا؟ کلیون کا، لام یہ اس محمول کا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر محمول جا رہا ہو کدھر؟ موضوع کے مفہوم کی طرف، تو اس وقت اس کو کیا بولتے ہیں؟ دو نام ہیں، قضیہ ذہنیہ، قضیہ طبیعیہ۔ ذہنیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محمول جا رہا ہے موضوع کی ایک ایسی شے کی طرف جس کا تعلق عالم ذہن سے ہے۔ اس کو خارجی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محمول جا رہا ہے موضوع کی اس شے کی طرف جس کا تعلق خارج سے ہے۔ تو اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ قضیہ ذہنیہ، کیونکہ محمول کدھر جاتا ہے؟ موضوع کی اس شے کی طرف جو ذہن ہے۔ دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ قضیہ طبیعیہ۔ قضیہ طبیعیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس مفہوم کو تم نے اس کا مصداق قرار دیا ہے نا وہ مفہوم کلی طبیعی کہلاتا ہے۔ ابھی ہم بحث کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو قضیہ ذہنیہ میں ایک آپ کے پاس موضوع ہے، ایک محمول ہے۔ ٹھیک؟ الانسانو کلیون، موضوع کون ہے؟ الانسان۔ محمول کون ہے؟ کلیون۔ الانسان کا آپ کے ذہن میں کوئی معنی مفہوم ہے؟ ہے۔ کلیون اس لفظ کا کوئی معنی مفہوم ذہن میں ہے؟ جی ہے۔ اچھا، تو جو معنی اور مفہوم آپ نے موضوع والے لفظ سے لیا ہے اس معنی اور مفہوم کو کلی طبیعی کہتے ہیں، اور جو معنی اور مفہوم آپ کے ذہن میں لفظ کلیون یعنی محمول سے آیا ہے اس معنی اور مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں۔ کلی منطقی اس لیے کہتے ہیں کہ منطق میں جب لفظ کلی سے بحث کی جاتی ہے تو علماء منطق لفظ کلی سے یہی معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ لفظ سے جب وہ بحث کرتے ہیں
تو مراد اس کا معنی ہوتا ہے. اور جو لفظ انسان کا جو مفہوم ہے وہ لفظ کلی کا معنی نہیں، وہ لفظ کلی کا مصداق ہے. جی توجہ دو یار، زور لگوا رہے ہو، کل والا درس ہے یہ. جو لفظ انسان سے تمہارے ذہن میں مفہوم آتا ہے، انسان کا مفہوم، رجل کا مفہوم، حیوان کا مفہوم، کتاب کا مفہوم، یہ جتنے مفاہیم آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یہ سارے مفاہیم کیا ہیں؟ مصداق ہیں. کلیون لفظ کلی کے، لفظ کلی کے یہ مفاہیم نہیں ہیں. لفظ کلی کا مفہوم کیا ہے؟ جو کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ مفہوم ہے لفظ کلی کا. اچھا، تو ہمارے پاس موضوع محمول دو الگ چیزیں ہو گئیں. تو جو موضوع کا مفہوم ہے اسے کلی طبیعی کہتے ہیں، جو محمول کا مفہوم ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں. دونوں کے مجموعے کو کلی عقلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تین اصطلاحیں ہو گئی، طبیعی، منطقی اور عقلی. یہ تین اصطلاحیں آپ نے لفظ کلی میں جاری کی ہیں، یہی تین اصطلاحیں آپ لفظ جزئی میں بھی جاری کر سکتے ہو. زید جب یہ لفظ بولا جائے ذہن میں ایک معنی آتا ہے اس لفظ کا، کیونکہ یہ محمل نہیں ہے، معنی رکھتا ہے. تو ذہن میں اس کا معنی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. ایک اس لفظ زید کا مصداق ہے، وہ شخص ہے جو خارج میں بیٹھا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ زیدن جزئیون. تو زید کیا ہو گیا؟ موضوع. جزئیون کیا ہو گیا؟ محمول. جزئیون یہ محمول کدھر جا رہا ہے؟ آپ نے کس کو جزئیون کہا ہے؟ زید کے مفہوم کو، یا زید کے خارج میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو؟ مفہوم کو. کیوں؟ اس لیے کہ جزئی یا کلی مفہوم کو کہا جاتا ہے، خارج میں رہنے والے اشخاص کو نہیں. اشخاص جو ہوتے ہیں وہ جزئی کلی نہیں ہوتے، وہ جزئی کلی کے مصداق ہوتے ہیں. جزئی کلی کس کو کہا جاتا ہے؟ مفہوم کو. تو آپ جب کہتے ہو زید جزئیون، یہ لفظ جزئی کس کو آپ اسناد، لفظ جزئی کا اسناد کدھر دے رہے ہو؟ زید ان کے ذہن میں جو مفہوم ہے اس کی طرف دے رہے ہو. تو گویا ہاں زید کے نہ آسان. تو لفظ زید کا آپ کے ذہن میں جو مفہوم ہے وہ مصداق بنے گا جزئیون کا، اور جو خارجی شخص ہے یہ جزئیون کا مصداق نہیں، یہ لفظ زید کا مصداق ہے. ہر چیز کی تحلیل دے رہا ہوں یار. تحلیل میں جو ہے وہ جتنا ذرا چھوٹا ہو سکتا ہے اتنی حد تک جاتا ہے تحلیل کرنے والا. تحلیل کا قانون ہے کہ جب تحلیل دو تو ذرات کو اتنا چھوٹا کر دو کہ مزید چھوٹا. جو تحلیل میں آپ کو بالکل جو ہے وہ ہر معنی کو الگ الگ کر رہا ہوں میں. تو زید کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، لفظ جزئی کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے. تو ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے. تو لفظ زید کا ذہن میں جو مفہوم ہے وہ مصداق بنے گا کس کا؟ اپنے محمول کا. اس کا محمول کون ہے؟ جزئیون. اور جو خارج میں شخص بیٹھا ہے جس کا نام آپ نے زید رکھا ہوا ہے وہ جزئیون کا مصداق نہیں، وہ لفظ زید کا جو مفہوم ہے اس کا مصداق ہے. بات ذہن میں آئی ہے نہیں آئی؟ تو یہ تین اصطلاحیں آپ لفظ جزئی کے اندر جاری کر سکتے ہو. یہی تین اصطلاحیں آپ کلیات خمسہ کے اندر بھی جاری کر سکتے ہو، نو طبیعی، نو منطقی، نو عقلی، الی آخرہ. یہ ہے جی مین سرخیاں تمہارے درس کی. ٹھیک ہے. اچھا، پلٹ کے ایک اور جو ہے تتمہ ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اصطلاح ہے جس کو آپ طبیعی کہہ رہے ہو، دوسری اصطلاح ہے جس کو آپ منطقی کہہ رہے ہو. کلی طبیعی، کلی منطقی، جزئی طبیعی، جزئی منطقی، نو طبیعی، نو منطقی. ٹھیک ہے، دو چیزیں آ گئی نا. تیسری کیا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے. جو مجموعہ والی ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھو. کہتے ہیں یہ جو موضوع اور محمول ہے نا، تو موضوع چونکہ متقدم ہوتا ہے اپنے محمول پر اور محمول متأخر ہوتا ہے اپنے موضوع سے. ہر محمول اپنے موضوع سے متأخر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ کیونکہ محمول کا وجود قائم ہوتا ہے موضوع کے وجود سے. تو پھر اول کون ہو گیا؟ موضوع. متأخر کون ہو گیا؟ محمول. ٹھیک ہو گئی بات؟ کہتا ہے چونکہ موضوع کا وجود متقدم ہوتا ہے
محمول کا وجود اس سے متأخر ہوتا ہے، پھر جو متقدم ہوتا ہے ذہن میں اس کا تعقل پہلے آئے گا، جو متأخر ہے جو اس کے ساتھ قیام رکھتا ہے اس کا تعقل ذہن میں دوسرے نمبر پر آئے گا۔ اس ترتیب کی وجہ سے طبیعی کو معقول اولی کہتے ہیں، منطقی کو معقول ثانوی کہتے ہیں، یعنی قضیہ ذہنیہ کے موضوع کے تصور کو معقول اولی کہتے ہیں، قضیہ ذہنیہ کے جج کا جو محمول ہے اس کے مفہوم کو معقول ثانوی کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو معقول اولی اور معقول ثانوی کی اصطلاح یہاں قضیہ ذہنیہ کے موضوع اور محمول میں آئے گی۔ تو جہاں جہاں قضیہ ذہنیہ صادق آئے گا وہاں پر معقول اولی معقول ثانوی صادق آئے گا، اور قضیہ ذہنیہ کہاں صادق آتا ہے؟ جب محمول کا اسناد موضوع کے مفہوم کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور معقول اولی اور ثانوی کی اصطلاح لازم وجود ذہنی میں بھی آئے گا، کیونکہ وجود ذہنی ملزوم اور یہ اس کا لازم، وہاں بھی ترتیب موجود ہے موضوع اور محمول کی، وہ بھی قضیہ ذہنیہ ہوتا ہے۔ کیوں ذہنیہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لازم جو ہے وجود ذہنی کا لازم ہے، جب وجود ذہنی کا لازم ہے تو پھر اس لازم کا ملزوم کہاں ہے؟ ذہن میں ہے، تو یہ معمول کہاں جائے گا؟ ذہن کی طرف جائے گا، نہ کہ خارج کی طرف۔ تو قضیہ کیا بنے گا لازم ذہنی میں؟ ٹھیک ہے نا؟ لازم ذہنی میں قضیہ کون سا بنے گا؟ قضیہ ذہنیہ بنے گا۔ تو جہاں جہاں قضیہ ذہنیہ بنے گا وہاں پر معقول اولی اور معقول ثانوی کی اصطلاح آئے گی۔ تو اولی اور ثانوی جو ہے یہ اصطلاح ہے، یہ کہاں بولی جاتی ہے؟ قضیہ ذہنیہ کے موضوع اور محمول کے لیے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، اس کے اندر جو بحث ہے یہ کل کا درس کا جو ہے میں خلاصہ میں نے دے دیا ہے تاکہ آج کی بحث کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکے۔ وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، بحث جو ہے شروع نہیں کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔